الحمد لله الحمد لله الذي علم وهدانا للذي أقوم وصلى ربنا وبارك وسلم على دافع البلاء والوباء والأعداء والظلمات والقحط والمرض والألم مالكنا وملجانا وسيدنا مالك الأرض ورقاب الأمم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والفيض والجود والعطاء والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی
بات ہے وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر، وہ بخش دیں گے مجھے بھی کسی سزا کے بغیر۔ کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر، یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر۔ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ بعد از حمد و صلات معزز محتشم حاضرین کرام، ہمارے انتہائی معزز محترم بھائی جناب محمد بوٹا چشتی صاحب، آپ کے والد محترم کے سال ثواب کے لیے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی گئی۔ مجھے جو حکم ہوا، ایام بھی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے، سو شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اس پاک ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ چشتی صاحب کے والد محترم کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر تمام فضیلتیں، شانیں، عظمتیں جو آپ کو نصیب ہوئیں وہ بعد میں، سب سے پہلے جو آپ کو شان نصیب ہوئی وہ ہے شان صحابیت۔ شان صحابیت یاد رہے، صحابی ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ساری زندگی کوئی سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کرتا رہے غیر صحابی، پھر بھی وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت بھی ہے کہ صحابی امت کے ہر ولی سے افضل ہے، ہر قطب سے افضل ہے، ہر غوث سے افضل ہے، بلکہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے۔ پہلی امتوں کے جتنے ولی تھے ان سے بھی افضل ہے، اور پہلے نبیوں کے جتنے صحابی تھے ان سے بھی افضل ہے۔ ایک صحابی جس نے چند لمحات گزارے ہوں حضور کی صحبت میں، ایک نماز نہ پڑھی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، کبھی حج نہ کیا ہو، کبھی زکوٰۃ نہ دی ہو، پھر بھی وہ افضل ہے
اس بندے سے جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے اور زندگی میں 55 بار حج کیا ہے. آپ ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. آپ ذرا بولیں گے تو میں کچھ تھوڑا سا بات سمجھا سکوں گا. اب آپ افضل ہے پھر بھی صحابی. سوال تو پیدا ہوتا ہے بھائی آپ کہہ رہے ہو صحابی نے نماز نہ پڑھی ہو, روزہ نہ رکھا ہو, یہ کیسے ممکن ہے صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے؟ یہ کیسے ممکن ہے صحابی ہو اور روزے نہ رکھے, صحابی ہو اور حج نہ کرے؟ ہاں یہ ممکن ہے. یہ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے کیا تھا. الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر علامہ ابن حجر نے اس پوری تفصیل کو لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے حدثونی عن رجل داخل الجنہ ولم یصلی قط. اے میرے پاس بیٹھنے والوں مجھے بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے جس نے نماز ایک نہیں پڑھی پھر بھی جنتی ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ کے اصحاب جو آپ کے پاس بیٹھنے والے تھے کہنے لگے حضور ہمیں کیا پتا, آپ ہی بتا دیں وہ کون ہے. آپ نے اس بندے کا اب نام بتایا. اس بندے کا نام سن کے سارے بولیں گے نام ہے عمر بن ثابت, لقب ہے اسرم یا اسیرم. یہ قبیلہ ہے اس کا بنی عبد الاشہل, حضرت سعد کا قبیلہ. ہوا اس طرح تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا, یہ ایک بندہ رہ گیا تھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں صحابہ کو لے کے نکلے. پیچھے سے اس کو خیال آیا اور دل میں بات کھل گئی کہ محمد عربی سچے رسول ہیں. پیچھے سے اس نے تلوار پکڑی اور دوڑ پڑا, میدان جنگ میں پہنچا. جنگ شروع ہو چکی ہے, اس نے کلمہ پڑھا اور بازو اوپر کر کے جنگ میں کود گیا. اسی جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. نماز نہیں پڑھی. حضور کی بارگاہ میں عرض کی صحابہ نے حضور وہ بندہ عمر بن ثابت آج ہی آیا ہے, آج ہی کلمہ پڑھا ہے, آج ہی شہید ہو گیا. میرے نبی ارشاد فرمائیں اسے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو انہو لمن اہل الجنہ, فرمایا بے شک وہ ضرور جنتیوں میں سے ہے. اونچی آواز سے بولو نا سبحان اللہ. وہ ضرور جنتیوں میں سے. ایک بات یاد رکھو, چند گھنٹوں کا مسلمان ہے, چند گھنٹوں کا, اور نبی کو انجام پتا ہے کہ جنتی ہے. اب جملہ تھوڑا سا باریک ہے, سب کی سمجھ میں آیا تو ضرور بولنا. میں کہتا ہوں یارو جو چند گھنٹے مسلمان رہا نبی اسے جانتے ہیں, تو جس غلام کی ساری زندگی غلامی رسول میں گزری ہو میرے نبی اسے بھی جانتے ہیں. تو بات کو آگے چلائیں. یہ ایک دن کا بلکہ پورے دن کا نہیں, چند گھنٹوں کا صحابی افضل ہے غوث اعظم سے, افضل ہے داتا علی حجویری سے, افضل ہے خواجہ اجمیر سے. یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ صحابی کو یہ شان کیوں ملی کہ نمازوں والے پیچھے رہ گئے, عبادات سے وہ مقام نہ مل سکا جو اسے ملا؟ کیوں ملا؟ ایک ہی جملہ ہے, اگر سب کو ذوق آئے تو اونچی آواز سے مجھے بتانا. میں کہتا ہوں یارو صحابی کو یہ مقام صرف اس لیے ملا ہے, جو بھی ملتا ہے عبادت سے ملتا ہے, مگر صحابی کو جو کچھ ملا ہے عبادت سے نہیں ملا, محمد عربی کی زیارت سے ملا ہے. اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. یہ زیارت مصطفیٰ سے ملا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شان آپ کی, آپ صحابی ہیں. اچھا یہاں پر آپ کے اسلام لانے کا اور اسلام میں آنے کا اور اس کے بعد کے واقعات کو علماء بیان کرتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں ایک خاص روایت پیش کرتا ہوں. وہ روایت جو مشہور ہے وہ بھی پڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور روایت اسد الغابہ کے اندر اس روایت کو لکھا گیا اور دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام یوں آنن فانن نہیں آیا کہ ایک دم سے آ گیا ہو. یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. یاد رکھو اعلی حضرت نے مطلع القمرین کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا. آپ فرماتے ہیں محب اگر قادر ہو, محب اگر
قادر ہو، طاقت والا ہو، تو وہ اپنے محبوب کے لیے محبوب کی ملازمت، محبوب کی خدمت، محبوب کی صحبت و سنگت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے وہ سب لوگ عرفہ ہوں، اعلیٰ. یہ آپ جملہ لکھتے ہیں اور پھر نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ رب سے قادر اور کوئی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، اور رب سے زیادہ پیار نبی پاک سے کر کوئی نہیں سکتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے نبی کی سنگت کے لیے، اپنے نبی کی دوستی کے لیے، اپنے نبی کی صحابیت کے لیے، خدمت کے لیے، ملازمت کے لیے رب نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، رب کی نظر میں سارے لوگ عرفہ بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں. ان میں سے ایک حضرت عمر ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہوا کہ آ گئے اسلام میں، بلکہ دل نرم پہلے سے شروع ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ دل نرم ہو رہا تھا. اس پر ایک روایت ہے، توجہ ادھر میری طرف کیجئے. حضرت عمر ایک دن نبی پاک علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے حرم شریف میں پہنچے، اور ارادہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. حضور آگے کھڑے ہیں، حضرت عمر پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، کوئی بہترین قاری خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے، دل نرم ہو جاتے ہیں، طبیعتیں مچل جاتی ہیں، دلوں پہ سکون طاری ہو جاتا ہے. ایمان سے بتاؤ جب قرآن خود صاحب قرآن نے پڑھا ہوگا پھر کیفیت کیا ہوگی. حضرت عمر نے جب قرآن سنا تو کہتے مجھے بڑی پسند آئی بات، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن سن کے میں نے کہا کہ قریش ٹھیک ہی کہتے ہیں، یہ تو شاعر ہے، تو بڑا زبردست شاعر ہے. قریشی سچ ہی کہتے ہیں، کہتے ابھی میں نے بات زبان سے نہیں کی، دل سے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت فرمائی. اگر آپ اونچی سبحان اللہ کہیں تو میں وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. میرے پاک نبی تلاوت فرمانے لگے، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ قول رسول کریم. سوچا تھا کہ شاعر ہے، جواب اللہ کے قرآن نے فوراً دے دیا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ رب کے رسول کا کلام ہے. رسول سے مراد یہاں حضرت جبریل ہے. اب توجہ کرنا. اب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ خیال ختم کیا، نہیں بھئی شاعر تے نہیں، کیونکہ جواب تو مل گیا کہ شاعر نہیں. کہتے ہیں ہن میں سوچیا کہ کاہن ہیں، یہ تو کاہن ہیں جو دلوں کے حالات کو جان رہے ہیں، یہ تو کاہن اور نجومی ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا تو نبی پاک نے میرے بولنے سے پہلے پھر قرآن پڑھ دیا، پھر میرے سوال کا جواب دیا. میرے پاک نبی فرمانے لگے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے جواب دے دیا، کوئی کاہن بھی نہیں، یہ جو پڑھ رہا ہے رب کا کلام ہے جو اس پہ نازل ہو رہا ہے. اب حضرت عمر کہتے ہیں میں جو سوچ رہا تھا حضور بتا رہے تھے، جو سوال میرے دل میں آ رہا تھا ابھی زبان پہ نہیں آتا کہ مجھے اس کا جواب مل جاتا. دل نرم ہو گیا. لیکن کہتے ہیں ضد تھی، یہ مکے باز تھے بڑے کافروں کے. کہتے ہیں میں کہ نہیں بھائی ابھی نہیں. اب آ گئے واپس. اصل میں جو نقطہ انتہا تھا وہ کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، حکمت کچھ اور تھی. یہاں نہیں مانا، اظہار نہیں کیا، لیکن دل نرم ہو گیا. گھر آ گئے. نبی پاک علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما ہے. حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی، یا اللہ عمر دے دے. حضرت عمر کو مراد رسول بھی کہتے ہیں. نبی پاک نے خود مانگا اللہ سے، یا اللہ عمر دے دے.
ایمان سے بتاؤ کتنا عظیم وہ بندہ ہوگا جس کو نبی مانگ رہے ہیں. ساری دنیا کہتی ہے یا اللہ نبی دے دے, نبی دے دے, نبی دے دے. نبی کہتے رہے یا اللہ اپنا محبوب دے دے. نبی کہتے رہے یا اللہ اپنا محبوب دے دے. اور محبوب کیا عرض کرتے ہیں, یا اللہ مجھے عمر دے دے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں مجھ سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. مل کے ذرا پڑھ لو, مجھ سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. ہے رسول اللہ کو درکار ایمان عمر. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے, عمر کو اسلام دے دے اور عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما. میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا غور کرو, دنیا میں جسے بھی عزت ملی ہے دین کی وجہ سے ملی ہے, اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت بنایا گیا, یہ عزت والد کو اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی, ماں کو یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر استاذ کو عزت ملی تو اسلام کی وجہ سے, حافظ قرآن کو, عالم دین کو, قاری قرآن کو, حضور کے جس امتی کو بھی عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے. مگر قربان جاؤں حضرت عمر کی شان پر, جس کو بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر اسلام کو عزت عمر بن خطاب کی وجہ سے ملی ہے. ایک اور دعا سنو, میرے پاک نبی نے یوں عرض کیا, اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیکا. یا میرے پروردگار ان دونوں میں سے, ابو جہل اور عمر میں سے, ان دونوں میں سے یا رب کریم جو تجھے پیارا ہے, نہیں سمجھے بات, جو تجھے محبوب ہے, جو تجھے پسند ہے, جو تجھے عزیز ہے, اے میرے پروردگار اسے اسلام کی دولت عطا فرما. میرے رب قدیر نے حضرت عمر کو چن لیا, بات کھل گئی. عمر کوئی عام نہیں, عمر تو نبی کا بھی محبوب ہے, پروردگار کا بھی محبوب ہے. تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر. مل کے پڑھو, تھا رسول اللہ کو درکار ایمان عمر. ادھر میرے نبی کی دعا نکلی ہے, ادھر گھر سے حضرت فاروق اعظم نکلے, ہاتھ میں تلوار ہے. کسی نے پوچھا این ترید یا عمر, او عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے, ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ محمد کریم کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. کہنے والے نے کہا, عمر ہوش کرو, پہلے گھر کی تو خبر لو. اونچی آواز سے بولو نا یار, پہلے گھر کی تو خبر لو. تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے, تیرا بہنوئی بھی ان کا غلام بن چکا ہے. حضرت عمر فوراً بہن کے دروازے پہ آئے, کان لگا کے سنا, اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. پڑھنے والے پڑھ رہے تھے, طٰہٰ ما انزلنا
القرآن لتشقى. پڑھنے والے اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، دستک دی، دروازہ کھل گیا. المختصر حضرت عمر نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارا، چہرہ لہو لہان ہو گیا. بہن کہنے لگی عمر بے شک مار دو، بے شک ہماری جان نکال دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر بھی ہم نے نبی کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، تجھ سے جو بنتا ہے کر لے. حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگے میری بہن ذرا وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی تو دکھاؤ نا. بہن کہنے لگی یہ قرآن پاک ہے، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو. غسل کروایا گیا، حضرت عمر کے ہاتھوں پہ لکھے ہوئے قرآن کا کچھ حصہ تھمایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک زبان سے جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. حضرت خباب ابن الارت اسی گھر میں موجود تھے، چھپ کے بیٹھے تھے. جب حضرت عمر کی زبان سے کلمہ سنا تو نکل آئے، نکل کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، پہلے جہنمی تھا اب جنتی ہو گیا ہے. اور مبارک دے کے کہنے لگے عمر میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کی زبان سے تیرے لیے دعاؤں کو سنا ہے. عمر تم نے کلمہ پڑھا ہے، تیرا کمال نہیں میرے نبی کی دعاؤں کا کمال ہے. میرے امام کی آواز آئی، بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی کی آواز آئی، کیسے نہ پڑھتے کلمہ، دعا میرے نبی کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے نا حضور جو بھی کہتے ہیں رب کے حکم سے ہی کہتے ہیں. تو جب دعا مانگ رہے تھے یا اللہ عمر دے دے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعا بھی رب کے حکم سے ہی مانگ رہے تھے. گویا مطلب یہ نکلا اللہ خود فرما رہا ہے اے میرے نبی مجھ سے عمر آپ مانگو. تو میرے امام فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے. اللہ اکبر کبیر. آخری روایت اور بات مکمل کرتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جامع ترمذی، فرمایا عمر کی زبان پر، اور خود حضور نے یہ دعا کی اللہم اجعل حقا علی لسان عمر وقلبہ او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا اللہ عمر کی زبان پہ بھی حق جاری فرما، عمر کے دل پہ بھی حق جاری فرما. اب ذرا دعاؤں کو خیال سے سننا توجہ سے. دو دعائیں ہیں، عمر کی زبان پر حق جاری فرما، عمر کے دل پہ بھی. زبان پر حق جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بندہ جھوٹ نہ بولے، یہ ہے، یعنی جو وہ کہے وہ واقع کے مطابق ہو، اس کو حق کہتے ہیں. اور دوسرا معنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زبان پر حق جاری ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہ کہے وہ حق بن جائے، جو اس کی زبان سے نکلے وہ ہو جائے، حق بن جائے. صرف زبان پر نہیں، فرمایا وقلبہ، اس کے دل پر بھی. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بولتے سچ ہیں
لیکن اندر خیال تو آ ہی جاتا ہے، وسوسہ تو آ ہی جاتا ہے، دل پر خیالات تو جھوٹ کے باطل کے آ ہی جاتے ہیں، خلاف حق سوچیں تو آ ہی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک نے مہر لگا دی، عمر جو کہتا ہے وہ بھی سچ ہے، عمر جو سوچتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ شہزادہ، یہ غلام حضور کا، یہ حضور کے خسر مبارک بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سسر بھی اہل بیت ہی ہوتا ہے۔ ہاں، سسر جو ہوتا ہے وہ کیا باہر والا ہوتا ہے کہ گھر والا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سسر صاحب تشریف لائیں اور بیٹھک سے ہی تشریف لے جائیں، اندر نہ آنے دو، گزارا ہوئے گا؟ پھر اس کی بیٹی گھر والی جینے دے گی کہ میرے ابے کو باہر سے ہی کیوں فارغ کر دیا؟ اور بھائی گھر آئے گا، وہ گھر والا ہے، اس کی بیٹی ہے یہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عمر کی شہزادی حضرت سیدہ حفصہ ہیں، تو مت سوچو یہ در والا ہے، یہ در والا تو تھا ہی، اب گھر والا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی شان بے مثل و بے مثال ہے۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و عزت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے لگو تو دعائی کر دو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ایک بات اور آخری بات، اور وہ یہ کہ یارو کلمہ پڑھے ایک بندہ جو پہلے کافر تھا، اس کی شان یہ ہو کہ وہ ہر ولی سے افضل، ہر قطب سے افضل، ہر ابدال سے افضل۔ ایمان سے بتاؤ کیا شان ہوگی اس حسین کی جو بنا ہی نبی کے خون سے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ان پاکوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ چشتی صاحب کے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔